بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو سیوطی میں باب معرب و مبنی میں ہے۔ اچھا، باب معرب و مبنی میں اعراب نیابتی ہم پڑھ رہے تھے۔ پہلا مورد اعراب نیابتی کا اسماء ستہ کا تھا کہ رفعی حالت واو کے ساتھ ہے، نصبی حالت الف کے ساتھ ہے اور جری حالت یا کے ساتھ ہے، کہ تفصیلات جو اسماء ستہ کے بارے میں تھی وہ گزر چکی۔ دوسرا مورد اعراب نیابی کا تثنیہ اور ملحقات تثنیہ ہے۔ تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کا جو اعراب نیابی ہے وہ اس طریقے سے ہے: رفعی حالت الف کے ساتھ ہے، نصبی حالت اور جری حالت دونوں یا کے ساتھ ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں قال رجلان، رأیت رجلین، مررت برجلین، کہ ہدایہ سمدیہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، سیوطی سب سے پہلے تثنیہ کی تعریف کرتے ہیں کہ تثنیہ کسے کہتے ہیں۔ خوب سیوطی کہتے ہیں کہ تثنیہ جس طریقے سے مصنف نے اپنی کتاب تسہیل میں فرمایا ہے، بریکٹ میں ایک جملہ کہوں، شرح کرنے کا بہترین انداز یہی ہے کہ جو یہاں پر ملا جلال الدین سیوطی کر رہے ہیں، یعنی تقریباً اگر کوئی اضافی مطلب لے کر آتے ہیں تو مصنف ناظم ابن مالک کی دوسری کتابوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ شرح کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، نہ کہ آپ آئیں اور اپنی طرف سے اضافہ کریں، نہ۔ اسی لیے تقریباً آپ دیکھیں گے کہ شارح یعنی سیوطی ابن مالک کے اکثر کتابوں کی طرف ناظر ہے۔ تسہیل اس کے ہاتھ میں ہے، کافیہ اس کے ہاتھ میں ہے، شرح الکافیہ اس کے ہاتھ میں ہے، عمدہ اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی ابن مالک کے سارے آثار اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں اور پھر شرح کر رہا ہے۔ یہ شرح کرنے کا بہترین انداز ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ اس نقطے کے بارے میں عرض نہیں کرتا۔ خوب، تثنیہ کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تثنیہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں پر دلالت کرے، البتہ ایسی دو چیزیں کہ جن کا لفظ ایک ہے اور ان کے آخر میں الف نون اور یا نون کا اضافہ کیا جائے۔ یہ تثنیہ کی تعریف ہے۔ ہر وہ اسم جو دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے اور ان دونوں چیزوں کا لفظ ایک ہے۔ تثنیہ کس طریقے سے بنتا ہے؟ مفرد کے آخر میں الف نون اور یا نون کا اضافہ کیا جائے۔ جیسے مثلا رجلان، اصل میں رجلان دلالت کر رہا ہے رجلن پلس رجلن پر، نسبی اور جری حالت میں رجلین، درست۔ پھر آتے ہیں اور ملا جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ ہماری اس تعریف پر غور کریں۔ ہم نے کہا تثنیہ ایسا اسم ہے جو دو چیزوں پر دلالت کرے، پس زیدن کو آپ تثنیہ نہیں کہیں گے کیونکہ دو چیزوں پر دلالت تھوڑی کرتا، ایک چیز پر دلالت کرتا۔ یا مثلا قمران، خوب یہ جو القمران ظاہر میں تثنیہ ہے لیکن اصطلاحی طور پر اس کو تثنیہ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دونوں مفرد ایک لفظ سے نہیں ہیں۔ القمران کا مقصد ہے سورج اور چاند، شمسم پلس قمر، ان کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ قمران۔ بس یہ بھی اصطلاحی طور پر تثنیہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کلا، کلتا، اسنان، وسنتان، یہ بھی سارے
تثنیہ نہیں کہلائیں گے، کیونکہ ان کے آخر میں الف نون زائد نہیں ہے۔ کلا و کلتا میں تو روشن ہے، اسنان وسنتان میں بھی جو الف نون آخر میں ہے وہ الف نون زائد نہیں ہے، بلکہ کلمے کا جز ہے۔ اچھا، ایک نقطہ دوسرا جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں مصنف، وہ ہے کلا و کلتا کے بارے میں۔ دیکھیں، کلا و کلتا کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول بصریوں کا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کلا و کلتا دو اسم مفرد ہیں جو دو چیزوں پر دلالت کرتے ہیں، یعنی لفظاً مفرد ہیں، معناً تثنیہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں کوفیوں کا قول ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کلا و کلتا دو اسم تثنیہ ہیں، یعنی لفظاً و معناً دونوں تثنیہ ہیں۔ اچھا دیکھیں کلا و کلتا استعمال کیسے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کلا ایک مرتبہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے، جاءن الرجلان کلاہما۔ اس صورت میں کلا کا اعراب یہی تثنیہ والا ہوگا، یعنی حالت رفعی الف کے ساتھ، نصبی اور جری جو ہے وہ کیا ہے، یا کے ساتھ۔ دوسری مرتبہ کلا اسم ظاہر کی طرف اضافہ ہوتا ہے۔ خوب اگر کلا اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو تو پھر اس کا اعراب یہ تثنیہ والا نہیں ہوگا، بلکہ اعراب تقدیری ہوگا۔ پس یہ کلا اس طریقے سے، کلتا بھی اسی طریقے سے، یعنی عیناً جس طریقے سے کلا ہے اسی طریقے سے کلتا بھی ہے۔ خوب، اگر اسنان وسنتان، ان کا استعمال ایک مرتبہ بصورت مفرد ہے، یعنی مرکب نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں حین الوصیت اسنان۔ دوسری مرتبہ اسنان مرکب مزجی کے عنوان سے ہوتا ہے، جیسے اسنا عشرہ۔ تیسری مرتبہ اسنان کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، اسنا کا۔ کہتے ہیں ان تمام صورتوں میں اس کا اعراب یہی ہوگا۔ اچھا، لغت بنی تمیم میں سنتان اسنتان کی طرح ہے۔ خوب، آخری نقطہ بحث تثنیہ میں، اگر کلمہ تثنیہ علم ہو جائے، کسی کا نام ہو جائے، تو بھی اس کا اعراب وہی تثنیہ والا ہوگا۔ کسی بندے کا نام آپ رکھ دیں رجلان ہے، کہتے ہیں پھر بھی اس صورت میں بھی اس کا اعراب وہی ہوگا، یعنی تثنیہ والا اعراب ہوگا۔ خوب، یہ تقریباً مطالب ہیں جو تثنیہ کے بارے میں ہیں، ان کی دیکھیں عبارت کی تطبیق کرتے ہیں، تقریباً مطالب یہی ہے۔ خوب دیکھیں، المثنی والملحق بہ، تثنیہ اور اس کے ساتھ ملحق جو ہیں ان کا حکم بتاتے ہیں۔ چلے پہلے شعر کا ترجمہ کر لوں۔ بالالف ارفع المثنی، کہ ارفع فعل بفعل، مثنی اس کا مفعول، بالالف ارفع کے متعلق۔ بالالف ارفع المثنی، تم الف کے ذریعے سے تثنیہ کو رفع دو، وکلا، اور کلا کو بھی رفع دو، یہ مثنی پر عطف ہے، لیکن اذا بمضمر مضافا وصلا، کہ بمضمر وصلا کے متعلق ہے، اور مضافاً یہ حال ہے، یعنی اذا بمضمر مضافا وصلا، جب یہ کلا ضمیر کے ساتھ وصل ہو، در حالی کہ کلا اس کی طرف مضاف ہونے والا ہو، یعنی اگر کلا ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس صورت میں کلا کو حالت رفعی میں الف کے ساتھ پڑھو۔ شعر کا ترجمہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اذا وصل، یعنی جب کلا کو وصل کیا جائے، ملایا جائے، کس کے ساتھ؟
بے مضمرن ضمیر کے ساتھ، مضافن یہ وہ صلہ کی ضمیر کے لیے حال، در حالی کہ وہ قلعہ مضاف ہو۔ خوب آ جائیں خود سیوطی کی طرف، بالالف ارفع المثنی، کہتے ہیں الف کے ذریعے سے تثنیہ کو رفع دو، وہو یہ مثنی کما یؤخذ من التسہیل ہے، جس طریقے سے مصنف کی کتاب تسہیل سے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے، وہ یہ چیز ہے۔ مثنی کیا ہے؟ الاسم الدال علی شیئین، وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے دو چیزوں پر، لیکن کون سی دو چیزیں؟ متفقہ، یہ لفظ ہے جو دونوں چیزیں لفظ کے اعتبار سے متفق ہوں، یعنی ایک ہی لفظ سے ہوں، یعنی ان کے جو مفرد ہیں وہ متحد ہوں، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ ان دونوں کا کیا ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں ایسے دو پر دلالت کرے کہ جن کا لفظ ایک ہے، ایسے دو کہ متفق یا لفظ ہے کہ دونوں کا لفظ ایک ہو، رجل رجل بن گیا رجلان، بزیادت الف و یاء و نون مکسورۃ فی آخرہ، اس طریقے سے کہ اس کے مفرد کے آخر میں الف یا یا اور نون مکسورہ اس کے آخر میں اضافہ کیا جائے۔ نحو قال رجلان، کہ رجلان میں ساری شرائط ہیں۔ رجلان ایک ایسا اسم ہے جو دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، اس کا مفرد بھی ایک ہی ہے، یعنی رجل رجل ہے، اور آخر میں الف نون زائد بھی ہے۔ فخرج نحو زید، پس زید کو تثنیہ نہیں کہیں گے کیونکہ دو پر دلالت نہیں کرتا۔ والقمران، القمران بھی خارج ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مفرد ایک نہیں ہے، مفرد دو ہے، القمران یعنی شمس و قمر۔ وکلا وکلتا وسنان وسنتان، اسی طریقے سے کلا کلتا اسنان اور اسنتان بھی خارج ہو گئے، کیوں؟ ان چاروں کے آخر میں الف نون زائد نہیں ہے۔ اسنان اور اسنتان کے آخر میں بھی جو الف نون ہے وہ کلمے کا حصہ ہے، زائد نہیں ہے، یہ خارج ہو گئے۔ فخرج یہ سارے، کیوں؟ لعدم دلالت الاول علی شیئین، جو پہلا ہے یعنی زید وہ دو چیزوں پر دلالت نہیں کرتا، لہذا خارج ہو گیا۔ واتفاق لفظ مدلول الثانی، یعنی لعدم اتفاق، اور کہتے ہیں کہ متفق نہیں ہے دوسرے کے دونوں مدلولوں کا لفظ، یعنی القمران دونوں کا مفرد ایک نہیں ہے، اور متفق نہ ہونے کی وجہ سے و اتفاق یعنی لعدم دلالت پر عطف ہو رہا ہے، لعدم اتفاق لفظ مدلولی الثانی، دوسرے کے دونوں مدلولوں کا لفظ متفق نہیں ہے یعنی ایک نہیں ہے۔ وزیادت فی الباقی، خوب یعنی لعدم زیادت فی الباقی، اور بقایا میں الف نون زائد نہیں ہے زیادتی کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی الف نون جو زائد ہے وہ نہیں ہے بقایا میں، نہ کلا میں، نہ کلتا میں، نہ اسنان میں، نہ اسنتان میں۔ کہتے ہیں وارفع بہا ایزن، اوپر کا نا بالالف ارفع المثنی، الف کے ذریعے سے تثنیہ کو رفع دو، درست ہے، حالا تھوڑا فاصلہ آ گیا اپنی بات کو جوڑنے کے لیے، پھر کہتے وارفع بہا ایزن کلا، کہ اس کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ واو عاطفہ ہے اور المثنی پر اس کا عطف ہے، اور اسی الف کے ذریعے سے کلا کو بھی رفع دو۔ کلا کیا ہے؟ وَهُوَ اسم مفرد عند البصریین یطلق علی اثنین مذکرین،
بصریوں کے نزدیک یہ ایسا اسم مفرد ہے کہ جو دو مذکر پر دلالت کرتا ہے، دونوں مذکر، اس کا ترجمہ ہوگا دونوں، لیکن مذکر کے مورد میں، یعنی لفظاً مفرد ہے، معناً تثنیہ ہے۔ وَإِنَّمَا يُرْفَعُ بِهَا، اور کلا کو الف کے ذریعے سے رفع دیا جاتا ہے ایک شرط کے ساتھ، اذا بمضمر حال کونہ مضافا لہ وصلا، کہ ترکیب بھی کر دی کہ مضافاً حال ہے، جب وہ کلا در حالی کے مضاف و ضمیر کی طرف ضمیر کے ساتھ ہو، اذا بمضمرن، جب ضمیر کے ساتھ، یہ بمضمرن وصلہ کے متعلق ہے، اصل میں وصلہ یہ الف الف اطلاقیہ ہے، اذا بمضمرن جب وہ ضمیر کے ساتھ وصلہ ملایا جائے، مضافن در حالی کے اس ضمیر کی طرف اضافہ ہونے والا ہو، نحو جاءنی الرجلان کلاہما۔ اچھا، اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو تو فَإِن لَمْ يُضَفْ إِلَى مُضْمَرٍ، اگر اس کو ضمیر کی طرف اضافہ نہ کیا جائے، بل إِلَى ظَاهِرٍ، بلکہ اس میں ظاہر کی طرف اضافہ کیا جائے، فَهُوَ كَالْمَكْسُورِ، تو یہ پھر اس میں مکسور کی طرح ہوگا، کس چیز میں؟ فی تقدیر اعراب ہی علی آخر ہی، تو اس کا اعراب اس کے آخر پر مقدر ہوگا، آخر یعنی وہی الف، وہو الالف، آخر یعنی وہی الف، نحو جاءنی کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین، ایسے پڑھیں گے۔ اچھا، دوسرا شعر دیکھیں، کلتا کذاک، کہتے ہیں کہ کلتا بھی الی کی طرح ہے، کلا کی طرح ہے، کلتا کذاک، کلتا کلا کی طرح ہے، یعنی تمام چیزوں میں، اس میں مفرد ہے جو دلالت کرتا ہے تثنیہ پر، منتہا مؤنث، الکلتا التی تطلق علی اثنین مؤنثتین، کلتا کہ جو اطلاق ہوتا ہے دو پر لیکن دو جو مؤنث ہیں، کلتا شعر کو دیکھیں، کلتا کذاک، کلتا کلا کی طرح ہے، یعنی حالت رفعی الف کے ساتھ ہوتی ہے جب ضمیر کی طرف مضاف ہو، اسنان وسنتان کبنین وبنتین یجریان، اس شعر کا بھی ترجمہ سنیں، اصل میں یوں ہے، اسنان وسنتان یجریان، اسنان اور اسنتان دونوں جاری ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہوتے ہیں، کس طریقے سے؟ ابنین وابنتین، ابنین اور ابنتین کی طرح جاری ہوتے ہیں، یعنی ان کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ابنین اور ابنتین ہوتے ہیں اسی طریقے سے اسنان اور اسنتان ہیں۔ یہ شعر کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آ جائیں سیوطی کی طرف، دیکھیں میں جان بوجھ کے مختصر طریقے سے ہی صحیح لیکن مستقل طور پر شعر کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ خود الفیہ کے ساتھ بھی جڑیں۔ کلتا التی تطلق علی اثنین مؤنثین، کلتا یعنی وہ کہ جس کا اطلاق ہوتا ہے دو پر، ایسے دو کہ جو دونوں مؤنث ہوں، کذاک خود بیان کریں، کلتا بھی اس کی طرح ہے، کس کی طرح؟ اے مثلو کلا، کلا کی طرح ہے، کس چیز میں؟ فی رفعہا بالالف، کہ اس کی رفع الف کے ساتھ ہے، اذا اضیفت الی مضمرن، جب یہ کلتا مضاف ہو ضمیر کی طرف، نحو
جاءتن المرأتان کلتاہما. اچھا، مثل کلا فی رفعها بالالف وفی تقدیر اعرابها علی آخرها، کہ اس کا عطف ہو رہا ہے فی رفعها پر. یعنی مثل کلا، یہ کلتا کلا کی طرح ہے. کس چیز میں؟ فی تقدیر اعرابها علی آخرها، اس کے آخر پر اعراب مقدر ہوگا ان لم تضف الیہ، اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو. ان دونوں چیزوں میں کلتا کلا کی طرح ہے. اگر ضمیر کی طرف مضاف ہو تو حالت رفع الف کے ساتھ، اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو تو اعراب تقدیری ہوگا آخری حرف پر. نحو کلتا الجنتین آتت اکلہا، سورہ کہف کی آیت ہے. کلتا الجنتین یعنی دونوں باغ، آتت یعنی لائے، اکلہا یعنی اپنا ثمر. اکل یعنی ثمر. شاید مثال کلتا میں ہے کہ جو الجنتین کی طرف مضاف ہے. وَأَمَّا اِسْنَانِ وَاسْنَتَانِ بِالْمُثَلَّثَةِ فِيهِمَا، اسنان سا کر کے پڑھیں، سا کر کے، نہ کہ اتنان، نہ کہ اننان، نون یا تا نہ پڑھیں بلکہ تا کر پڑھیں. بالمثلثۃ فیہما، دونوں میں اسنان سا کر کے پڑھیں. فہما کابنین وابنتین، یہ دونوں ابنین اور ابنتین کی طرح ہے. بالموحدۃ فیہما، ابنین، ابنین کر کے پڑھیں. درست آگا؟ یعنی کل مثنى الحقیقی فی الحکم. اچھا، جو شعر کے اندر ترکیب تھی وہ اس شارح کی تھوڑی سی تفسیر سے اختلاف کرتی ہے. شارح کی عبارت میں کانو ترکیب ہو رہی ہے اسنان وسنتان فہما مبتدا کا ابنین وابنتین ان کی خبر بن رہی ہے. لیکن شعر میں کیسے ہو رہا تھا؟ اسنان وسنتان مبتدا یجریان اس کی خبر، اور کا ابنین وابنتین یہ جار مجرور جملہ حالیہ کی منزلت پر بن رہے تھے. درست ہے؟ اسی لیے شعر کو جدا گانا دیکھیں اور خود شارح کو جب پڑھیں تو اس کو جدا گانا طریقے سے دیکھیں. دونوں میں انشاءاللہ آپ کو کیا آئے گا؟ لطف آئے گا. یہ حتماً یہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ انسان جب بھی مثلا کسی متن اور شرح کو پڑھے تو وہاں پر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ جداگانہ طریقے سے اصل متن کو دیکھے، پھر اس متن کو شرح کے ساتھ ملا کر دیکھے. خوب. اما اسنان وسنتان بالمثلثۃ فیہما، یعنی 3 نقطے والا سا پڑھے اسنان. فہما کا ابنین وابنتین، یہ دونوں ابنین اور ابنتین کے ساتھ ہے. بالموحدۃ فیہما یعنی با پڑھے اس کو، با. درست؟ ابنین بالموحدۃ فیہما یعنی اس کو با پڑھے، اب کے باب سے پڑھے. یعنی کل مثنى الحقیقی، یعنی تثنیہ حقیقی کی طرح ہے. فی الحکم، حکم میں. یجریان یعنی اسنان وسنتان یجریان، دونوں جاری ہوتے ابنین اور ابنتین کی طرح، یعنی تثنیہ حقیقی کی طرح. بلا شرط، بغیر کسی شرط کے. سواء افردا، چاہے یہ دونوں مفرد ہوں. اچھا دیکھیں، لفظ مفرد مشترک لفظی ہے. اگر مفرد مرکب کے مقابلے میں ہو تو اس کا ایک معنی ہے، اگر مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہو اس کا اور معنی ہے. تو یہاں پر سواء افردا، چاہے دونوں مفرد ہوں یعنی مرکب نہ ہو. نحو
حین الوصیت اسنان، یہاں پر مفرد ہے یعنی اضافہ نہیں ہوئے. رکبا افردا پر عطف ہے، چاہے دونوں کو مرکب کیا جائے، مرکب سے مراد مرکب مزدی. اسنتا عشرت عینا، 12 چشمے کہ قرآن مجید میں ہے. اضیفا یا نہ دونوں کو مضاف کیا جائے، اسنا کا وسنتا کا کہ یہاں پر اضافہ ہے. وَإِسْنَاكُمْ وَاسْنَتَاكُمْ درست آگا. وَكَإِسْنَتَيْنِ سِنَتَانِ فِي لُغَتِ بنی تمیم، کہتے ہیں کہ اسنتین کی طرح سنتان بھی ہے لغت بنی تمیم میں. بنی تمیم کے ہاں سنتان بھی استعمال ہوتا ہے، وہی اسنتین کی طرح ہے. تمام شعر یہ ہو گئی حالت رفعی بالالف ارفع المثنى اور ملاقات مثنى. وتخلف الیا فی جمیعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. اچھا شعر کا ترجمہ سنے پہلے. وتخلف الیا، یا کیا ہے؟ خلیفہ بنتی ہے. فی جمیعها، ان تمام الفاظ میں، یعنی تثنیہ میں، کلا میں، کلتا میں، ان سب میں یا خلیفہ بنتی ہے یعنی نائب بنتی ہے. فی جمیعہ تمام الفاظ میں. الالف الف کا، یا نائب بنتی ہے ان تمام الفاظ میں الف کا، یعنی الف کی جگہ پر یا ہوگا. جرن و نصبن یعنی حالت جری اور نصبی میں. بعد فتح قد الف درست ہے. آگا ما قبل ان کا مفتوح ہوگا. بعد فتح یعنی یا درست ہے، یا نائب بنتی ہے الف کا. بعد فتح یعنی اس کا ما قبل کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. بعد فتح کہ قد الفا جو معلوف ہے، معلوم ہے، یعنی حالت رفعی میں ایسے تھا نا، حالت رفعی میں اس طریقے سے تھا نا رجلان، صحیح ہے، تو یہاں پر بھی ایسے کہتے ہیں. درست آگا دیکھیں. تخلف الیا فی جمیعها یعنی اے جمیع الالفاظ کہ المتقدم ذکرها، یا نائب بنتی ہے تمام الفاظ میں کہ جن کا پہلے ذکر ہو چکا. اے جمیع الالفاظ کہ المتقدم ذکرها وہ تمام الفاظ کہ جن کا پہلے ذکر ہو چکا. نائب بنتی ہے الالف الف کا. جرن و نصبن یعنی اے فی حالتیہما، حالت جو ہے وہ کیا ہے؟ جری اور حالت نصبی میں. یہ یا بھائی آپ کہتے نہیں ہیں، یعنی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں رجلین، رأیت الرجلین، ایسے نہیں پڑھتے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. خوب بعد ابقاء فتح لما قبلها، البتہ بعد اس کے کہ اس کے ما قبل پر فتح کو باقی رکھیں. کہ قد اولفا کہ وہ فتح جو معلوف تھا، وہ فتح جو معلوف تھا، معلوم تھا، اس کو باقی رکھیں کہ یعنی ما قبل مفتوح دی گئے. والامثلۃ واضحۃ اس کی مثال بالکل روشن ہے. فرعون ایک فرع کو ذکر کرتے ہیں یہاں پر. اچھا فرع کیا ہے؟ اذا سمی بمثنن اگر نام رکھا جائے تثنیہ سے، کسی کا نام کیا ہو؟ تثنیہ سے رکھا جائے. الرجلان کسی کا نام رکھے. فَهُوَ عَلَى حَالَةِ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ بِهِ تو وہ مثنیٰ اسی حالت پر ہوگا جو اس نام رکھنے سے پہلے تھی، یعنی وہی تثنیہ والا اعراب ہوگا. اب اس طریقے سے
ہمارا تثنیہ کے بارے میں جو تھا، یعنی دوسرا اعراب نیابی، وہ یہاں پر تمام ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تیسرا پھر جمع مذکر سالم اور ملاقات جمع مذکر سالم ہے کہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔